اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو فضائل سورہ فتح کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ سورت ہر کام میں فتح کے لیے بہت اکثیر ہے، خاص کر دشمنان دین پر غلبہ پانے کے لیے بہت ہی لاجواب ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں چند روایات آپ کو بتاؤں گی۔ ابن سعد نے مجمع بن جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب جبریل علیہ السلام اس سورت کو لے کر آئے تو عرض کی کہ یہ سورت آپ کو مبارک ہو۔ جبریل علیہ السلام کی مبارکباد کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دی۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور فرمایا، مجھے اس صورت کے بدلہ میں وہ تمام چیزیں پسند نہیں جن پر سورج نے طلوع کیا۔ یہ ترمذی میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ سورت مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج طلوع ہوا۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ صلح حدیبیہ سے واپسی میں مکہ اور مدینہ کے راستے میں اس سورت کا نزول ہوا، اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کے نزول کے بعد فرمایا کہ مجھے یہ سورت زمین کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی اس سورت کو رمضان المبارک کی پہلی رات میں یاد کرے گا اسے قرآن مجید یاد ہو جائے گا۔ یہ تفسیرہ روح المعانی میں ہے۔ جو شخص اسے سفر میں جاتے ہوئے پڑھے تو وہ سفر میں محفوظ رہے گا۔ اگر جہاز میں جاتا ہوا پڑھے تو جہاز بخیریت پہنچے گا۔ غرض یہ کہ جس سواری پر پڑھے حفاظت اور امن پائے۔ جس کام میں فتح مقصود ہو تو اس سورت کو 41 مرتبہ پڑھ کر اس کام کو کرنے کے لیے جائے، انشاءاللہ کامیابی اور نصرت پائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ اصحابہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ آپ لوگ میری اس کاوش کو اگر پسند کرتے ہوں تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد